السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد آصف۔ آپ دیکھ رہے ہیں آصف بیوٹی ٹپس اینڈ میڈیسن۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام میرے دوست ٹھیک ہوں گے اور تندرست ہوں گے۔ دوستو، آج ایک پروڈکٹ یعنی کہ ایک میڈیسن لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا نام ہے زو ہائیڈرو کریم۔ زو ہائیڈرو کریم کس مقصد کے لیے ہوتی ہے، کس کے لیے استعمال کری جاتی ہے اور کون کون اسے استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے اس کا طریقہ کار ہے، اس کی ٹوٹل وضاحت میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہر نئی آنے والی ویڈیو پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے دوستوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ شیئر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ دوسرے دوستوں کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے، اور وہ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں جو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتے ہیں، وہ گھر بیٹھے ہی یہ چیزیں استعمال کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ انہیں فائدہ بھی ہوگا۔ تو دوستو کمنٹ میں لازمی بتایا کریں تاکہ اگر مجھ سے کوئی بات رہ گئی ہو، اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو تاکہ میں اس کو درست کر سکوں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف معلومات ہوتی ہے۔ کوئی بھی میڈیسن ہے دوستو ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر استعمال نہیں کرنی، وہ ڈاکٹر جو مشورہ دیں اس کے مطابق استعمال کرنی چاہیے۔ تو چلو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی اور درخواست کروں گا کہ ویڈیو کو کمپلیٹ لازمی دیکھا کریں تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ چلیں دوستو کہ زو ہائیڈرو ہوتی کیا ہے۔ زو ہائیڈرو کے اندر دو فارمولے ڈالے گئے ہیں، ایک ہے کلوٹریمازول، یہ اینٹی فنگل ہوتا ہے فنگس کے لیے، اور دوسرا ہوتا ہے اس کے اندر ہائیڈروکارٹیسون۔ اس کے اندر کلوٹریمازول ہے 1% اور ہائیڈروکارٹیسون بھی 1% ہے۔ اس کو مینوفیکچرنگ کر رہی ہے تیبروز کمپنی، تیبروز فارماسیوٹیکل۔ اس کی جو پرائز ہے مارکیٹ پرائز وہ ہے 79 روپے 75 پیسے، یعنی کہ 80 روپے، اور یہ وہ کریم ہے جو بآسانی ہر میڈیکل سٹور، ہر فارمیسی سے بآسانی مل سکتی ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ نیپی ریشز، الرجی، فنگس اور پرانی سے پرانی جلدی خارش، ایسے لوگ جن کو نیپی ریش، بچے بڑے، بچوں کو ہوتے ہیں نیپی ریش، بڑوں کو ہوتی ہے فنگس الرجی، وہ بھی چھوٹے پیشاب والی جگہ کے قریب اور فرنٹ پر ہوتی ہے۔ وہ خارش سے بڑھ کر وہ فنگس کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ جب الرجی تھوڑی تھوڑی بڑھتی ہے تو وہ فنگس اختیار کر جاتی ہے۔ فنگس ہونے سے یہ پرانی قسم کی ایک الرجی ہو جاتی ہے جو کہ کافی دوائیاں کھانے سے بھی نہیں چھوڑتی، لیکن اس کے حل نکلا یہ ہے، اس کے لیے زو ہائیڈرو ہی کافی ہے۔ اس کے اندر دو فارمولے ہیں، یہ کسی قسم کی بھی پرانی سے پرانی خارش ہو، فنگس ہو تو انشاءاللہ اس کو ختم کر دے گی۔ تو اس کو لگانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دن میں 2 سے 3 مرتبہ لگانی ہے، لیکن لگانے سے پہلے ڈیٹول والا پانی یا صاف پانی سے اچھے طریقے سے وہ جگہ واش کر لینی ہے جہاں پر الرجی ہے یا فنگس ہے یا نیپی ریشز ہے، اس کو صاف کریں۔ صاف کرنے کے بعد دن میں 2 سے 3 مرتبہ لگائیں، انشاءاللہ الرجی، فنگس اور پرانی سے پرانی خارش ختم، اور نیپی ریش بھی پہلے دفعہ لگانے سے ختم ہو جائیں گے۔ اگر میرے دوستو الرجی یعنی کہ خارش ہے زیادہ تو اس کے لیے 1 بیسٹ ٹیبلٹ یہ والی، ٹھیک ہے، اس کا ایبسٹیٹین ہے سالٹ، 10 mg میں ہوتی ہے، مارکیٹ سے یہ بھی بآسانی فارمولہ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے، 10 گولیوں کا پیک ہوتا ہے۔ اس کی جو قیمت ہے 110 روپے ہے۔
اس کو اگر ساتھ کھائیں گے تو خارش نہیں ہوگی۔ یہ وہ ویل سالٹ ہے جس کے اندر الرجی والا وہ ویل سالٹ ہے جس کے اندر کوئی غنودگی نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی ٹیبلٹ ہیں الرجی خارش کے لیے تو ان میں غنودگی پائی جاتی ہے، اس میں سکون ہوتا ہے، نیند آتی ہے۔ یہ ویل ٹیبلٹ ہے جس کے اندر کوئی سکون والا سسٹم نہیں ہے، بلکہ عام نارمل نیند آئے گی جیسے عام آتی ہے۔ تو یہ دونوں پروڈکٹ بآسانی مارکیٹ سے مل سکتی ہیں۔ تو دوستو آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔